اللہ 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 الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن إلى آخر الآية صدق الله العظيم. گزشتہ جمعے بات چل رہی تھی معراج پر کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہوا اور آپ تشریف لائے. نبوت کے 11ویں سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب سے آنے والے ان لوگوں سے ملاقاتیں کی جو حج کے موقع پر آئے تھے. حج چلا آ رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا قرآن کریم میں یہ آیات ہیں. تو حج تو موجود تھا لیکن حج کی روح ختم ہو چکی تھی. منی بھی تھا، مزدلفہ بھی تھا، عرفات بھی تھا اور میقات بھی محفوظ تھی اور لوگ آتے تھے تو اپنے خیموں کو لگاتے تھے. یہ جو قریش کے لوگ تھے یہ عرفات نہیں جایا کرتے تھے. یہ کہتے تھے ہم چونکہ خانہ کعبہ کے مجاور ہیں تو ہمارا پروٹوکال یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ ختم ہو گیا عرفات جانا. باقی لوگ عرفات جایا کرتے تھے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد میں جب حج کی آیات اتری تو حضور نے فرمایا کہ الحج العرفہ، حج عرفہ کا نام ہے. اور پھر حج کے طریقے بتلائے گئے. بہرحال تو 11 نبوی میں یثرب سے آنے والے جو حضرات تھے اس میں ایک اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے. تو یہ کل 6 افراد تھے جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں ملاقات کی اور ان کو اسلام کی دعوت دی، اپنے نبی ہونے کا بتلایا. اور یہ 6 افراد انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، جس میں اسعد ابن زرارہ اور عوف بن حارث اور معوذ اور معاذ جو آپ نے سنا ہوگا جنہوں نے ابو جہل کو جہنم رسید کیا تھا. یہ افرا، ان کی والدہ کا نام افرا ہے اور یہ 7 بھائی تھے. پہلے باپ سے 4 بیٹے تھے اور دوسرے والد سے 3 بیٹے تھے. تاریخ اسلام میں کسی خاتون کو یہ اعزاز نہیں ملا جو اعزاز افرا کو ملا تھا، یعنی معوذ اور معاذ کی والدہ کو، کہ ان کے 7 بیٹے بدر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی تھے. حضرت افرا کے 7 بیٹے بدر میں حضور کے ساتھ تھے اور حضور کے سپاہی تھے. تو یہ گویا تاریخ اسلام میں ایک نرالا اور انوکھا اعزاز حضرت افرا رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا تھا. تو اسعد ابن زرارہ اور عوف اور معوذ اور دیگر صحابہ کا 6 صحابہ کا تذکرہ آتا ہے کہ یہ حضرات ایمان لے آئے اور اس کے بعد میں حج کے ایام ختم ہوئے تو یہ حضرات چلی گئے. اگلے سال نبوت کے 12ویں سال ان 6 میں سے 5 آئے اور ایک ان میں سے رہ گئے اور نئے 7 افراد آئے. اور حضور علیہ السلام سے اسعد ابن زرارہ نے ان حضرات کی بھی ملاقات کرائی. جب ان حضرات کی ملاقات ہوئی تو گویا اب 13 لوگ ہو گئے مدینہ منورہ کے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مان لیا تھا.
اور یہی اسعد ابن زرارہ ہیں جن کو یہ اعزاز ملا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ بھیجا تھا اسعد ابن زرارہ اور دیگر لوگوں کی خواہش پر، جن کو اس زمانے میں مقری کہا جاتا تھا یا قاری کہا جاتا تھا۔ اب تو ہمارے ہاں قاری کا لفظ الگ ہو گیا، ورنہ حضرات صحابہ کرام میں جو قاری اور مقری کا لفظ ہوتا تھا وہ علماء کے لیے بولا جاتا تھا۔ تو گویا صحابہ کرام کو دین کی باتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتانے کے لیے سب سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھیجا تھا۔ اور اس کے بعد میں نبوت کے 13ویں سال میں یثرب سے بہت سے لوگ آئے تھے، لیکن 75 افراد ایسے تھے جنہوں نے 13ویں سال میں اسلام کو قبول کیا تھا، جس میں 73 مرد تھے اور 2 خواتین تھیں۔ اس میں ایک خاتون تھی جن کا نام تھا نصیبہ، جن کو اعزاز ملا کہ غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے انہوں نے بھی تلوار چلائی تھی، نصیبہ نے۔ یہ اعزاز بھی ان کے حق میں آتا ہے۔ اب یہ حضرات جو 72 وہ یا 75 ہو گئے، یہ حضرات جب مسلمان ہو گئے تو جب یہ جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ کوئی آدمی ہمارے ساتھ کر دیجیے آپ۔ تو اس موقع پر ان 75 لوگوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا تھا، جو جا کر نماز پڑھاتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے اور حضور کی باتیں بتلایا کرتے تھے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ مدینہ منورہ کے اندر جو اسلام پہنچا اور اسلام کی شعائیں جو پہنچیں مدینہ منورہ کے اندر، تو اس میں اگر پورے صحابہ کا جو وہاں کے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کا اگر تقسیم کیا جائے تو اصل اس کے حصے دار حضور کے اصحاب میں سے اسعد ابن زرارہ اور مصعب بن عمیر تھے، ایک مکی اور ایک مدنی۔ شروع میں یہی 2 حضرات تھے اور انہی کی محنتوں سے وہاں کے لوگ اسلام کو قبول کیا تھا۔ یہ اسعد ابن زرارہ جو تھے یہ خزرج قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور مشرک کے 2 قبیلے مشرکین کے وہاں تھے، ایک کو اوس کہا جاتا تھا اور ایک کو خزرج کہا جاتا تھا مدینے میں۔ ایک باپ کی 2 اولادیں تھیں، ایک اولاد اوس میں اور ایک اولاد خزرج میں۔ یہ حضرات بہرحال ان حضرات کی محنتوں کی برکت سے اوس اور خزرج کے 99 سے زیادہ لوگ اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ چند لوگ بچے تھے جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا ہوگا، باقی تمام لوگوں نے، پورا قبیلہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا تھا۔ اوس کے جو ذمہ دار تھے ان کا نام تھا سعد بن معاذ، اور ان کے چچا زاد بھائی تھے اسید ابن حزیر، یہ اوس کے ذمہ دار تھے۔ ان حضرات کو بھی جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا تو یہ حضرات بھی اسلام کو قبول کر لیا اور ایمان میں داخل ہو گئے۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے سے پہلے مدینہ منورہ کے اندر اسلام پہنچ گیا تھا اور بڑی تعداد صحابہ کرام کی ہو گئی تھی۔ جب بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو آج کا تو دور نہیں تھا کہ موبائل سے اطلاع کر دی جائے، میسج کر دیا جائے، تو مدینہ کے لوگ مدینہ سے باہر آتے تھے اور وہ حضور علیہ السلام کا انتظار کیا کرتے تھے کہ آقا تشریف لائیں گے۔ تو چونکہ آپ کی آمد سے پہلے مصعب بن عمیر بھی چلے گئے تھے، اسد ابن زرارہ بھی تھے، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ سارے حضرات مسلمان ہو گئے تھے مدینہ منورہ کے اندر، اور ایک بڑی تعداد صحابہ کی اس نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ 13 میں یہ مسلمان ہوئے اور اسی 13 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت بھی ہوا تھا۔ تو یہ حضرات جو 75 لوگ تھے جس میں 73 مسلمان اور 2 مرد تھے اور 2 خواتین تھیں، ان حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمائش کی کہ آپ مدینہ چلیں۔ تو
یہ حضرات مدینہ چلنے کی بات کر رہے تھے، تو مکے کی طرف سے ان حضرات سے جو بات کرنے کے لیے وہ آئے وہ حضرت عباس آئے، اور عجیب اتفاق دیکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گفتگو کرنے کے لیے حضرت عباس آ رہے ہیں، اور ابھی تک وہ مسلمان بھی نہیں، اسلام کو قبول نہیں کیا، لیکن مدینے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ جانتے ہو کہ حضور کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم مدینہ لے جانے کے لیے بلا رہے ہو، تو مدینہ جانے کا مطلب سمجھتے ہو کہ عرب اور عجم سے لڑائی لینا ہے تم کو، کیونکہ اس وقت پورا عرب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون کا پیاسا ہے، اور ان کو لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ تم کو ان سے جنگ کرنی پڑے گی، اور تم سے ان سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ بات جب کہی تو عبادہ، حضرت عباس ابن عبادہ ایک صحابی جو مدینے سے آئے تھے، ایک حضرت عباس جو حضور کے چچا ہے، اور ان 73 مردوں میں سے ایک عباس ابن عبادہ تھے، انہوں نے بھی انصار کو خطاب کر کے کہا کہ اگر تم ان کو لے جانا چاہتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ تم جنگ سے بیعت کرنا چاہتے ہو، تم کو جنگوں سے سامنا کرنا پڑے گا، عرب سے بھی، عجم سے اور باہر کے لوگوں سے بھی تم کو مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو بتلاؤ، اور اگر تم اس کے لیے تیار نہیں ہو تو حضور سے معذرت کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ جوش میں اور جذبات میں آ کر حضور کو لے کے چلے جاؤ، اور جب حالات آئیں تم پر، جنگیں تم سے چھڑیں، تو تم حضور کا ساتھ چھوڑ دو، اور اگر تم حضور کا ایسے موقع پر ساتھ چھوڑ دو گے تو یہ سمجھ لو کہ دنیا اور آخرت میں سب سے ناکام لوگوں میں سے ہوگا۔ یہ بات عباس ابن عبادہ نے کہی، تو اس کے بعد میں عبداللہ ابن رواحہ اور دیگر جو مدینہ منورہ کے مسلمان تھے، صاحب ایمان تھے، سعد ابن معاذ، برا ابن معرور، یہ حضرات تھے، انہوں نے پھر اس کے جواب میں کہا کہ ہم حضور سے بیعت کرتے ہیں اور آپ کی ہر لائن سے ہم حفاظت کریں گے۔ اگر لوگ لڑنے کے لیے آئیں گے تو ہم اپنی جانوں کے ذریعے سے اور اپنی مالوں کے ذریعے سے ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ان حضور کا ساتھ دیں گے اور لوگوں کا مقابلہ کریں گے، اپنے جان کے ذریعے سے بھی اور اپنے مال کے ذریعے سے بھی، جو تکلیف ہمیں ہوگی ہم ان تکلیفوں کو گوارا کریں گے، لیکن کسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے نہیں دیں گے جب تک ہماری رگوں کے اندر خون باقی رہے گا۔ یہ تقریر کی مدینہ منورہ کے آئے ہوئے لوگ۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اس آیت کو لوگ بہت پڑھتے ہیں اور بان لهم الجنہ میں اسٹاپ کر دیتے ہیں، جبکہ یہ پوری آیت نہیں ہے۔ اس آیت میں تسبیح کا دانہ گرانے والے اس میں شامل نہیں ہیں، سجدہ کرنے والے اس میں شامل نہیں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے تمہاری جان کو اور تمہارے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اور اس کے آگے اللہ نے فرمایا، ان کی صفت بیان فرمائی، يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں مقابلہ کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، یہ خود بھی شہید ہوتے ہیں اور اللہ کے دشمنوں کو جہنم رسید کرتے ہیں، خود بھی مرتے ہیں، خود بھی قتل کیے جاتے ہیں اور کفار کو، دشمنوں کو یہ قتل کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن کی اس پوری آیت میں، یقاتلون وعدا علیہ حقا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، ایسے لوگوں کا جنہوں نے مال کے ذریعے سے اور جنہوں نے اپنے جان کے ذریعے سے حضور پر نشاور کیا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ
तौरात के अंदर भी था, और इन लोगों के लिए जन्नत का वादा इंजील के अंदर भी था, और इन लोगों के लिए जन्नत का वादा कुरान के अंदर भी है। ये पहले से वादा चला आ रहा है। तो इसमें जो अल्लाह के रास्ते के मुजाहिदीन हैं, जिनके दिलों में डर नहीं होगा, जिनके दिलों में खौफ नहीं होगा, जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करेंगे। हम भी और आप अपने दिलों में नियत कर लें कि अगर दीन के लिए, इलाए कलिमतुल्लाह के लिए माल लगाने की बारी आएगी तो माल लगाएंगे, जान देने की बारी आएगी तो जान देंगे, तब हम इस आयत के मिस्दाक होंगे। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। इस आयत के मिस्दाक वो हजरात होंगे। ये तस्बीह पकड़कर बैठने वाले इस आयत के मिस्दाक नहीं हो सकते, ज़हनों में बैठा लीजिएगा। खानकाहों में अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाने वाले इस आयत की मिस्दाक नहीं हो सकते हैं। इस आयत की मिस्दाक अल्लाह के रास्ते के मुजाहिदीन हैं, क़िताल करने वाले, मुकाबला करने वाले, कुफ़ार के मुकाबले में डट जाने वाले। और कुरान ने कहा फित तौरात वल इंजील इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युकातिलूना फी सबीलिल्लाह फयक्तुलूना व युक्तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फित तौरात वल इंजील व मन औफ़ा बिअहदिही। इन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह से ज़्यादा अपने अहद को कौन पूरा करने वाला होगा, अल्लाह से ज़्यादा अपने वादे को कौन पूरा करने वाला होगा, कौन सच्चा होगा। वमन आहदा बिआहदी मिनल्लाह फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायातुम बी। बै कहते हैं सौदे को, बेचने को। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों का सौदा कर लिया है और अपनी जानों और अपने मालों की बैत कर ली है। फउलाइका हुमुल फाइजून। और अल्लाह फरमा रहे कि देखो ये इनके लिए सबसे बड़ी कामयाबी, ये इनके लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। उस कामयाबी का वादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने कुरान के अंदर किया है। इसी में आता है कि ये आयत उस मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई। तो आयत का पस मंज़र आपकी समझ में आ गया होगा कि ये आयत फिट कहाँ बैठेगी। ये आयत किन लोगों की शान में नाजिल हुई है। एक सहाबा उस मौके पर अजीब व गरीब जो है वो बातें हुई, सहाबा से हुजूर के मुकालमे मुज़ाकिरात हुई। एक सहाबी ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जान भी देंगे आप पर, माल भी देंगे, हमें क्या मिलेगा, हमें उसका सिला क्या मिलेगा, क्या इनाम मिलेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बदले तुम्हें जन्नत मिलेगी। तो कहा कि हम उस सौदे पर बाकी रहेंगे और उसको हम कभी ख़त्म भी नहीं करेंगे, और हम ये नहीं चाहेंगे कि हम में से भी कोई शख्स उसको ख़त्म करे। उस मौके पर ये कुरान की आयतें अल्लाह ने नाज़िल फरमाई, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीन। एक दूसरे सहाबी ऐसा यकीन था उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपकी कामयाबी पर, जिस ज़माने में ये बात हो रही, जिस ज़माने में ये गुफ्तगू हो रही, उस ज़माने में तो पूरा मक्का और पूरा अरब तो हुजूर के खून का प्यासा था, हुजूर का दुश्मन था। बज़ाहिर चंद अफराद थे जो ईमान को कबूल किए थे, ईमान में दाखिल हुए थे। लेकिन एक सहाबी कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल, जब आपको गलबा हो जाएगा, हम मदीना ले जा रहे हैं, आप हमारे साथ मदीना चलेंगे, जब आपको गलबा हो जाएगा और ये सब इलाके आपके ज़ेर-ए-नगी आ जाएंगे, तो आप हमें छोड़कर तो नहीं आ जाएंगे मक्का, आप हमें मक्का छोड़कर तो नहीं आ जाएंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर उन सहाबी को देखकर मुस्कुराए, उनकी मोहब्बत को देखकर मुस्कुराए। क्या ताल्लुक़ था कि आका आज तो आप हमारे साथ चल लें, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जब गलबा हो तो आप वापस आ जाएं। हुजूर ने मुस्कुराए और उसके बाद में हुजूर ने जवाब दिया कि देखो, हमारा मरना और हमारा जीना तुम्हारे साथ होगा, हमारी ज़िंदगी और हमारी मौत तुम्हारे साथ होगी। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई हयात मुबारका देखो। आप जब मक्का फ़तह किया तो आप चाहते मक्का में रुक सकते थे,
آپ چاہتے تو مکہ میں قیام کر سکتے تھے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد پھر واپس مدینہ ہی تشریف لے گئے۔ کیوں؟ انصار سے وعدہ کیا تھا کہ ہمارا جینا اور ہماری زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہوگی، ہم تم کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ چنانچہ آپ دیکھیں حضور نے وہ وعدہ ایسا وفا کیا ہے کہ قیامت کی صبح تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں انصار کی زمینوں پر آرام فرما رہے ہیں اور قیامت کی صبح تک آرام فرماتے رہیں گے۔ یہ وعدہ جو حضور علیہ السلام نے انصار سے کیا تھا، اس وعدے کو حضور علیہ السلام نے پورا کیا، اور انصار کے لوگوں نے بھی اپنے وعدے کو پورا کیا کہ اپنی جان کو جان نہیں سمجھا، اپنے مال کو مال نہیں سمجھا، سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دیا اور سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جنت میں ایک بازار ہوگا اور اس بازار میں وہی جائیں گے جو چاہے وہاں سے اٹھا لیں، لیکن اس بازار میں وہی جائیں گے جو قرآن کی اس آیت کے مصداق ہوں گے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ جنہوں نے اس انداز میں اپنی زندگی گزاری ہوگی، صحابہ نے کیا کیا تھا؟ یہ مدینے سے آنے والے حضرات صحابہ نے وعدہ کیا تھا، سارے شہید نہیں ہو گئے تھے، سارے اللہ کے راستے میں شہید نہیں ہو گئے تھے، بہت سے صحابہ باقی بچے تھے، اوس اور خزرج اور پورے مدینے کے لوگ، لیکن ان کا ولولہ تھا، ان کا جذبہ تھا، ان کی قوت ایمانی تھی کہ اگر موقع ملا حضور کی ناموس پر قربان ہونے کا، اگر موقع ملا اللہ کے پیغمبر کے لائے ہوئے دین پر جان دینے کا تو جان بھی دے دیں گے اور مال بھی دے دیں گے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا؟ جو مال گھر میں تھا سب لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا تھا۔ حضور نے پوچھا تھا ابو بکر کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کے نام کی برکت چھوڑ کے آیا ہوں، باقی گھر میں جو کچھ تھا وہ لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیا۔ صحابہ اکرام نے اپنے اس وعدے کو، ان اللہ اشترا کی اس خوشخبری کو اس طریقے سے پورے کیا کہ مال بھی لگایا اور جان بھی لگائی۔ میرے دوستو، جس دور میں ہم اور آپ یہ سیرت کا درس سن رہے ہیں نا، اور یہ سیرت کا سبق ہم سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، اس دور میں بھی ایمان قربانی چاہتا ہے۔ وقت آ رہا ہے، قربانی چاہے گا، اور قربانی کیسے دیں گے؟ قربانی کیسے دیں گے؟ اللہ کی فرمانبرداری اگر کرنے والے ہوں گے تب تو قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اگر اللہ کی فرمانبردار نہیں ہوں گے تو جہادی کا انکار کر بیٹھیں گے، کہیں گے چلو چلتے پھرتے رہو، یہی جہاد ہے۔ یہ جذبہ اگر نہیں پیدا ہوا تو آپ قرآن کی اس آیت کے مصداق میں ہم نے، اور حالات جو بن رہے ہیں وہ حالات آپ کو اسی رخ پر لے جانا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ صحابہ نے یہ سب کچھ کیا اور اس کے بعد میں اپنے تعلق کو اپنے اللہ سے بہت مضبوط کیا تھا، اپنے رشتے کو اپنا اللہ سے جوڑا تھا۔ آج تو ہم اور آپ تبصرہ کر لیں گے صرف، لیکن جہاں پر حالات ہوتے ہیں ان حالات میں جا کے ان حضرات سے پوچھو، جیسے میں نے بھی صبح کہا تھا، بنارس کے لوگوں سے جا کے پوچھو کیا دل پہ ان کی گزر رہی ہے۔ آج پورے اہل بنارس نے اپنی بندی کا اعلان کیا، بہرحال جو ان کے بس میں ہے وہ کر لیں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دعائیں کب کریں گے؟ جب مسجد سے رشتہ ہوگا جبھی تو دعائیں کریں گے، جب گھروں میں یا کہیں نماز پڑھ رہے ہوں گے جبھی تو دعائیں کریں۔ آج من حیث القوم پوری مجموعی طور پر ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارا رشتہ ہمارے اللہ سے کٹا ہوا ہے، ہمارا رشتہ ہمارے مالک سے اور ہمارے خالق سے جڑا ہوا نہیں ہے، من حیث القوم جیسا جڑا ہونا چاہیے۔ اور ایک بات اور سن لیں کہ طاقت کی بنیاد پر، کثرت کی بنیاد پر آپ حالات کو نہیں بدل سکتے ہیں۔ حالات اگر بدلیں گے تو نیک اعمال کی بنیاد پر اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو حالات بدلیں گے میرے دوست۔ تو عزم پیدا کریں، یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم۔ جیسے کسی نے کہا آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آج بھی ہو اگر ابراہیم سے ایما پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ پھر حضور علیہ السلام کا یہ سفر ہوا
اور اس کے بعد میں سفر ہجرت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کو اجازت دے دی تھی۔ حضرت عمر چلے گئے تھے حضور سے پہلے، اور دیگر صحابہ حضور سے پہلے چلے گئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اجازت مانگتے تھے تو حضور کہتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم میرے ساتھ چلنا، اللہ کا حکم ہے کہ تم میرے ساتھ چلنا۔ اگلی قسط انشاءاللہ اگلی شروعات اس کے بعد ہوگی۔ اور میں نے یہ جو پس منظر بیان کیا، اس پس منظر میں کیا اب بھی اس کا وقت ہے کہ امت کونڈے کھاتی رہے؟ کیا اب بھی ایسے حالات ہیں کہ صحابہ کی دشمنی میں ان کی خوشی، ان کے نام کی خوشی میں اب بھی مٹھائی کھاتے رہو گے؟ دوستو، مسجدیں تبدیل ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد میں اب بھی دکانیں سجیں گی 22 تاریخ کو کل، اور اب بھی جو ہے فاتحہ والے کو ڈھونڈا جانے لگے گا اور مٹھائیاں تقسیم کی جائیں گی، مٹھائیاں کھائی جائیں۔ میرے دوستو، یہ وقت تو ہے کہ رجوع الی اللہ کیا جائے، ان خرافات سے، ان بدعات سے اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور خالص نبی اور صحابہ والے دین کو اپنانے والے بنیں۔ امت کے تو ہاتھ کٹنے کا وقت آ گیا ہے میرے دوستو، اور ابھی بھی ہم ہم چاہ رہے ہیں کہ چلو انہی ہاتھوں سے کچھ ٹکیا اور کچھ بالوشاہی اور کچھ جلیبی کھا لے۔ میرے دوستو، کیا دین کو کہاں لے جا کر کھڑا کر دیا ہم نے؟ کس چیز کو ہم نے دین سمجھ لیا ہے، اور کس چیز کو ہم نے دین کا حصہ سمجھ لیا؟ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ان کا انتقال ہوا تھا۔ ان کی انتقال کی خوشی میں اس وقت کے جو رافضی تھے انہوں نے خوشی میں یہ مٹھائی کھائی تھی، اور آج امت وہی کام کر رہی ہے۔ میرے دوستو، قرآن سے جڑیں، ہم شریعت سے جڑیں، مسجد سے جڑیں، اپنا رشتہ اپنے اللہ سے مضبوط کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے گناہوں پر نادم ہوں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، نمازوں کا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہم گنہگار کو بھی اور آپ سب کو بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ